بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے متعلق کہ آپ کے نکاح کی بات کس نے شروع کی اور اس کے بعد نکاح کس طرح سے ہوا، نکاح کے بعد رخصتی کتنے دن بعد ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ مکان بنایا تو الگ مکان کس طرح سے لیا گیا، اور اس کے علاوہ دعوت ولیمہ کس طرح کیا گیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کل جہیز میں کیا کیا چیزیں ملی۔ سامعین کرام، یہ سارا کچھ جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر جاری اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج آپ لوگ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 5واں پارٹ دیکھ رہے ہیں۔ آپ انشاءاللہ ہمارے چینل پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مکمل ڈیٹیل ویڈیوز دیکھیں گے کہ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی موت تک کے اہم واقعات اور ان کی خلافت کے اندر کون کون سے اہم واقعات ہوئے، اور خلافت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے، جو پچھلے 4 پارٹ میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ مزید بھی اس پر ویڈیوز آئیں گی۔ سامعین کرام، 2 ہجری حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دامادی کا شرف بخشا اور اپنی محبوب ترین صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا۔ سامعین کرام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کی درخواست سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اور ان کے بعد دوسری دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عقد کی درخواست کی تھی۔ سامعین کرام، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ 1 گھوڑا اور 1 ذرہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تو لڑائی کے لیے ہے، البتہ جو آپ کے پاس ذرہ ہے اس کو فروخت کر دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں 480 درہم میں بیچا، اور وہ قیمت جو ان کو قیمت ملی وہ انہوں نے لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ تو سامنے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے عطر اور خوشبو خرید لائیں، اور خود نکاح پڑھایا، اور دونوں میاں بیوی کو وضو کا پانی چھڑک کر خیر و برکت کی دعا دی۔ سامعین کرام، نکاح کے 10-11 ماہ بعد باقاعدہ رخصتی ہوئی۔ اسی وقت تک یعنی کہ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے جب رخصتی کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مکان کرائے پر لے لو۔ چنانچہ حارث بن نعمان کا مکان ان کو ملا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملکہ جنت کو یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے رخصت کرا کے اس مکان میں لے آئے جو انہوں نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ سامعین کرام،
ابھی بات کرتے ہیں ان کی دعوت ولیمہ کی اور پھر ان کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز کی متعلق بات کریں گے۔ سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہایت ہی فقیرانہ و زاہدانہ گزری تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے آپ، اور ان کے پاس ان کی ذاتی ملکیت میں صرف ایک اونٹ تھا، جس کے ذریعے سے وہ ایک خاص قسم کا ازخر یعنی کہ ایک خاص قسم کا گھاس ہوتا تھا، تو وہ اس کی تجارت کرتے تھے، اس پر گھاس اپنے اونٹ پر لاد کر۔ تو دعوت ولیمہ کے لیے انہوں نے کچھ رقم جمع کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن سامعین کرام یہ اونٹ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹ کو جو تھا وہ ذبح کر دیا تھا۔ اور کیوں ذبح کیا تھا وہ بھی ایک الگ اس پر ویڈیو بنائیں گے کہ وہ کیوں ذبح کر دیا تھا۔ تو سامعین کرام، اس لیے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو ان کا ذرائع معاشت ہو۔ ان کے پاس یعنی کہ اپنے آپ کو پیسہ جمع کرنے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ تو ان کے پاس جو انہوں نے ذرہ بیچی تھی، ذرہ کی قیمت جو تھی وہ انہوں نے اس کا حق مہر ادا کرنے کے بعد جو بچ گئے تھے اور وہ کچھ ان کے پاس پڑے تھے، چنانچہ انہوں نے اسی سے دعوت ولیمے کا سامان خریدا، جس میں انہوں نے کھجور، جو کی روٹی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ تھا۔ لیکن سامعین کرام، یہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت ہی پرتکلف ولیمہ تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس زمانے میں اس سے بہتر ولیمہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا، یعنی کہ اس سے بہتر ولیمہ اور کوئی نہیں تھا۔ سامعین کرام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم کی صاحبزادی تھی اور بہت پیاری اور لاڈلی صاحبزادی تھی، ان کو جہیز میں کیا ملا تھا؟ تو سامعین کرام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر سے جو جہیز ملا تھا، اس کی کل کائنات یہ تھی: ایک پلنگ اور ایک بستر، ایک چادر، 2 چکیاں اور ایک مشکیزہ۔ اور سامعین کرام، یہ اس پر بھی عجیب اتفاق ہے کہ یہ جو چیزیں ان کو جہیز میں ملی تھی، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی، جتنی ان کی زندگی تھی وہ ان کے ساتھ ہی رہیں، ان کی موت آ کر، اور یہی چیزیں ان کے ساتھ رہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کسی اپنے ان سامان کے علاوہ کسی سامان کا اضافہ نہیں کر سکے تھے، یعنی کہ صرف یہی چیزیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخر تک ان کے پاس رہی تھی۔ یہ اس وقت ان کے حالات تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اپنے اس سامان میں اضافہ نہ کر سکے تھے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کس طرح کی تھی۔ تو سامعین کرام، امید ہے کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید رہی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے اپنی کل کی ویڈیو میں مزید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔